الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سامعین و ناظرین، میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا معالج عرض کر رہا ہوں۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ اس دور میں ہم زندگی کو کیسے اچھی طرح گزار سکتے ہیں، کیسے بے فکری سے گزار سکتے ہیں، کیسے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم فقرات سے بچ سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے آپ کو معاشرے کا اہم فرد بنا سکتے ہیں۔ یہ حکمت کا لازمی اصول ہے۔ حکمت کہتے ہی دانائی کو ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے کہ انسان کو اتنی عقل سلیم دے کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو اپنی رہنمائی کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی رہنمائی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اپنی رہنمائی کرے کہ باپ کو بیٹوں سے کس طرح پیش آنا ہے، بیٹوں نے باپ کو کس طرح پیش آنا ہے، شوہر نے بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، بیوی نے شوہر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان کیا حالات ہیں، بھائی کے درمیان کیا حالات ہیں۔ یہ ہماری نفسیاتی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے، اور نفسیاتی بیمار جو ہے وہ اس معاشرے کے لیے ناقص انسان بن جاتا ہے۔ اس معاشرے میں کوئی اچھا عمل اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، نہ وہ دنیاوی لحاظ سے، نہ دینی لحاظ سے، نہ مذہبی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے۔ اس لیے رحم دلی، آداب کے ساتھ زندگی کو گزارنا یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں کتنے فرد ہیں، ان کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو ان کو دیکھیں، آپ کافی حد تک برداشت کریں اور آہستگی کے ساتھ نصیحت آموز طریقے سے ان معاملات کو حل کریں۔ اس طرح آپ اپنی افسردگی اور دماغی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا نہیں کھایا جا رہا، اس پہ بھی دھیان دینا ہوگا۔ بے لگام کھانا پینا امراض کا سبب بن رہا ہے، خاص کر کے برانڈ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ایک زہر کی طرح سرایت کرتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور ہم نے اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں کہ بچے، اس کے بعد درمیانی عمر کے لوگ، اس کے بعد جوان لوگ، اس کے بعد بوڑھے لوگ، ان کی زندگیوں میں کیسے آسانیاں پیدا کی جا سکے، کیسے شفائی حالات تیار کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے رویے ہیں۔ بڑوں کے چھوٹوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں، بڑے چھوٹوں کو کس طرح تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح تربیت دے رہے ہیں۔ روزانہ کا گھر میں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک اجلاس ہونا چاہیے جس میں آپ تمام اچھی چیزوں کی باتیں بتائیں اور تمام بری چیزوں سے منع کریں، اور زندگی کو گزارنے کے لیے، زندگی کو سلیقے کے ساتھ گزارنے کے لیے، زندگی کو بامقصد گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ کسی طرح بھی کوئی معاشرہ آپ کو اس سے منع نہیں کر سکتا، لہذا آپ کو یہ ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے میں احتیاط، پہننے میں، رہنے سہنے میں احتیاط، پانی پینے میں بھی احتیاط، ہر چیز میں احتیاط آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب کرے گا۔ باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ اگر ہم جائیں بھی تو یہاں اپنے نقش چھوڑ کر جائیں کہ ہم اچھی طرح زندگی کو گزار رہے تھے، اچھی طرح پہن رہے تھے، اچھی طرح کھا رہے تھے۔ ہمارا کھانا پینے اس لیے تھا کہ ہماری زندگی میں جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا رہے، زندہ رہنے کے مقصد کے لیے۔ سیدنا مرشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ عرض علیہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اس لیے کہ زندہ رہو، اس لیے زندہ نہ رہو کہ کھاتے ہی رہو۔ اس لیے کم کھانا اور زیادہ تر خاموش رہنا، نصیحت آموز کے بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا، یہ بھی بہتری ہے۔
زیادہ بولنے سے، تیز بولنے سے بھی گھر میں معاشرتی تنگیاں آ جاتی ہیں اور گھر میں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں اور دماغی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہمارے جو معاشرتی فرائض ہیں جن کے اندر نصیحت آموز رہنا، لوگ اپنوں کے لیے دوسروں کے لیے ایک جیسا سوچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قریب تر میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ سے، آپ کے پڑوس میں آپ کے مذہب کے علاوہ کے لوگ بھی رہتے ہوں گے، وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے خوش رہیں، آپ اتنے اخلاق آموز طریقے سے زندگی گزاریں کہ وہ آپ سے سبق سیکھیں اور وہ آپ کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ حکمت میں پہلی بات جو ہے سب سے بڑی کہ ماکولات اور مشروبات سے انسانی جسم کے اندر خون بنتا ہے، اور خون اگر صالح بنے گا تو آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے، آپ صحت مند اور تعیش زندگی گزاریں گے۔ آپ بیمار ہیں، اگر آپ اے سی میں پڑے ہیں، اگر آپ اعلیٰ قسم کی کار میں چل رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، اچھی نہیں لگے گی آپ کو۔ اس لیے اپنی صحت پہ، تندرستی پہ، آپ موسم بدل رہا ہے، کہیں برسات ہو رہی ہے، کہیں اوڑے پڑ رہے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، پورے روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے خیر خواہی کا سوچیں، اور ان کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اچھا کرو، برے سے بچو، اچھا کرو اور برے سے، اچھا کھاؤ اور ایسے کھانے سے بچو جو آپ کو گرا دے، جو آپ کو تکلیف دے دے۔ آپ نے 1 کلو گوشت کھا لیا، اس کے 4 روٹیاں بھی توڑ لیا، آپ نے 2 بوتلیں بھی پی، اس کے بعد آپ نے میٹھا بھی کھا لیا، اس کے بعد آپ نے فروٹ بھی کھا لیا، اس کے بعد آپ اسپتال چلے۔ اس سے اچھا تھا کہ ہم تھوڑا گوشت کھاتے، روٹی بھی تھوڑی کھاتے، اور ہم بوتل کی جگہ پہ کوئی اچھا سا شربت گھر کا بنا ہوا پی لیتے، جیسے انار ہے، جیسے سیب کا رس ہے، جیسے گاجر کا رس ہے، یا جیسے گاجر کا حلوہ، ایسی کوئی اچھی چیز ہم کھا لیتے اور اچھا سا جو ہے نا شربت پی لیتے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز یہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ صبح کو کیا کھانا چاہیے، دوپہر کو کیا کھانا چاہیے، شام کو کیا کھانا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا تو ضروری ہے، انسانی چہرہ ورنہ جو ہے نا اس کا حسن برباد ہو جاتا ہے۔ صبح کے ناشتے میں تھوڑا سا ہی کھائیں، اچھا کھائیں۔ اگر آپ روٹی کھانے کے عادی ہیں تو کسی نہ کسی سالن کے ساتھ روٹی کھائیں، اور چائے کے ساتھ روٹی کھانا اور اس کے اوپر ایک اور چائے مار دینا یا نہر منہ کی چائے پینا آپ کے صبح کے، آپ کے چہرے اور آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا، بیماریاں بہت ہو جائیں گی، اس لیے اس سے بچیں۔ نمبر 2، دوپہر میں آپ فروٹ ضرور استعمال کریں، تھوڑا بہت استعمال کریں، اتنا سلاد استعمال کریں، کوشش کریں کھانا نہ کھائیں۔ شام کو آپ اچھا کھانا کھائیں، پورا کھانا کھائیں، اس میں تھوڑا سا گوشت بھی ہو اور تھوڑا سا میٹھا بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میٹھے کا جب نام آئے گا تو آپ چینی کا نام نہیں لیں گے، آپ نے یا تو گڑ کا نام لینا ہے یا کسی میٹھے فروٹ کو کھا لینا ہے، جیسے چیکو ہے، یہ حلوے کی مانند ایک میٹھا فروٹ اللہ کی ذات نے بنایا ہے، پپیتا ہے، وہ انتہائی ہاضم ہے، شوگر کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا، اور نمبر 2، آپ اگر مریض ہیں آپ، تب بھی آپ اللہ کا حمد بیان کریں اور شکر کریں کہ آپ سے بھی زیادہ تنگ مریض دنیا میں موجود ہیں، اور خوش رہیں، ہنستے رہیں، اور جو آدمی مریض کے پاس جائے وہ اس کو تسلی دے، اس کو خوش رکھے اور گھر میں بھی خوشیاں بانٹے۔ اس طرح سے مریض جلدی صحت یاب ہوتا ہے، اور مریض کے جسم میں توانائی اور قوت مدبرہ بدن جلدی جاگتی ہے۔ اگر آپ جا کے اس کو کہہ رہے آج تم تو مر گئے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ طبیب اور حکیم دانا ہوتا ہے، وہ مریض کے پاس جا کر اس کو سب سے پہلے تسلی دیتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلاتا، اس سے ہنس کے بات کرتا، اس سے پچھلی باتیں پوچھتا ہے، اس سے جوانی کے خوشیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اس طرح وہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب موسم بدل رہا ہے، لہٰذا گرمی آ رہی ہے، گرمی سے بچنا بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے سب سے بڑی جو اعلیٰ قسم کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی الائچی 2 دانے صبح کھانے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد، شام کھانے کے بعد، اگر آپ ان کے دانے نکال کے، 2 الائچیوں کے دانے نکال کے اگر آپ ان کو خوب چباتے رہیں، لوگ جس طرح گٹکا کھا کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پان پتی والا کھا کے کینسر میں مبتلا، اس سے اچھا ہے کہ آپ الائچیاں کھائیں، آپ کا منہ، آپ کے منہ کی بو خوشگوار اور خوب ہو، اور آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر میں بھی فائدہ دے گا، پیٹ میں بھی جو درد ہوتا ہے اس سے بھی بچائے گا، گرمی سے بھی آپ کو چھوٹی الائچی کے دانے بچا کے رکھیں گے۔ آج میں ایک عظیم الشان نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں،
جو کوئی حکیم بیان نہیں کرتا۔ آپ غور سے سن لیں، اگر آپ خود بنائیں تو رمضان آپ کا عالیشان گزرے گا۔ آدھا کلو جو ہے نا آپ لے لیں سرشک، اور 2 کلو گلاب کے تازہ پھول لے لیں۔ ہر گلاب کی 6 بوتلیں میں ان کو رات کو ایک ابال دے کر چھان لیں، صبح کو ان کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کر کے یا ڈنڈے کنڈے میں مسل کے اچھی طرح اس کو چھان لیں۔ چھوٹی الائچی کے دانے 50 گرام چھنے ہوئے پانی میں ڈال دیں، اور ان کے اندر 8 کلو چینی ڈال کر اس کا خوبصورت قوام بنا لیں۔ 2 تولہ ست لوبان بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ یہ شربت اتنا لذیذ، بغیر کیمیکل کے، اور اتنا باکمال ہے کہ پورا رمضان آپ یہی شربت استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پورا رمضان آپ کی خوشیوں کا مہینہ ہوگا۔ میری دعا ہے سحری میں آپ کوشش کریں زیادہ نہ کھائیں تاکہ آپ کو دن کو پیاس نہ لگے۔ سحری میں ہمیشہ آپ دہی کا استعمال کریں۔ اگر دودھ والی سوئیاں تھوڑی سی آپ کو دن کو بھوک کا خطرہ ہو تو تھوڑی سی لے لیں، اور شام کو فروٹ چاٹ بنائیں اچھی سی دہی کے اندر۔ اس کے اندر پکوڑے سموسے بالکل نہ ڈالیں، صرف فروٹ ہو، دہی ہو، اور اس کے اندر اور بھی کوئی چیز ہو ایسی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہ آپ استعمال کریں۔ پانی کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت 4 کھجوریں، 4 بادام، 4 پستہ خوب چبا کر کھائیں، اور دودھ پی کر آرام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والا رمضان ہمارے لیے رحمت، برکت اور شفا کا سبب بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ میرا کارڈ ہے جس پہ نمبر صاف آ رہا ہے نظر۔ آپ اس نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں علاج کے لیے، یا کوئی مشورہ ہو تو، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ باقی زندگی رحمت اور بخشش کے ساتھ گزار دیں۔ آمین۔ وما علینا